کے گھر میں بلا ضرورت اور بلا اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا۔ پھر جب کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے کی اجازت مل گئی، ضرورت پوری ہونے کے بعد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ اور اگلی بات کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات سے کوئی لینے دینے کا واسطہ پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے لین دین کرنے کا حکم دیا گیا، آمنے سامنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اسی ضمن میں تمام مسلم خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے یہی حکم ہے پردے۔ اور اس میں تیسرا اہم حکم یہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس لیے کسی امتی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خواتین سے نکاح کرنا، جیسے اپنی ماں سے جس کے ذریعے یہ پیدا ہوا ہے، ایسے ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ اور تصور پختہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات کے ضمن میں تمام مسلم خواتین اور مردوں کے لیے باہم پردے کا حکم تھا، اس میں تخصیص نہیں تھی کہ کن مردوں اور عورتوں کا باہم پردہ نہیں آمنے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو آج پڑھی گئی، اس میں استثناء بیان کیا گیا کہ محرم مردوں خواتین کا باہم آپس میں پردہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو نام آیا وہ والد اور بیٹیوں کا آیا۔ والدین کا بیٹیوں سے پردہ نہیں ہے، جس طرح غیر محرم سے پردہ ہونا چاہیے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ ہر آیت کے نزول کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے بھی لکھا ہے تفسیر میں، جب ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ان سے کوئی چیز لینے کے لیے جاؤ تو سامنے نہ جاؤ، پردے کے پیچھے سے ان سے چیز طلب کرو۔ تو کئی محرم مردوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ ازواج پیغمبر کے سامنے آج کے بعد نہیں جائیں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ایسے مردوں کے لیے اور ایسی خواتین کے لیے جو باہم محرم ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل لا جناح علیہن فی آبائہن، مرد و خواتین کے لیے باہم باپ اور بیٹیوں کے آمنے سامنے آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ ولا ابنائہن، ماؤں اور بیٹوں کے درمیان ایسا پردہ ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ جائے۔ ولا اخوانہن، اور اسی طرح بہن بھائیوں کے باہم ایسا پردہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ اسی طرح ولا ابناء اخوانہن، بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ جب بھتیجوں کا تذکرہ آ گیا تو چاچے جو ہے وہ اس زمن میں از خود آ گئے۔ جیسے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے ویسے ہی چاچوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور ولا ابناء اخواتہن، بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو ماموں اس زمن میں از خود آ گئے۔ ماموں اور بھانجوں کا باہم اپنی خواتین اور مردوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اس سے مراد مسلم خواتین لیا گیا ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ غیر مسلم خواتین سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں یہ لکھا ہے کہ یہ غیر مسلم خواتین بھی مردوں کی طرح ہے، ان سے بلا ضرورت پردہ کرنا چاہیے۔ یہ تو احکام ہیں جو اللہ کریم نے نازل فرمائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم خواتین بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں اور ایسی وردیاں اور لباس پہن کے نکلتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ بعض نے تو کہا ایسے لباس پہن کے نکلنے سے تو ننگا ہی اچھا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور ہاتھ کا مال، یہ لونڈیوں اور کنیزوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، لونڈیوں سے تو لازمی بات ہے پردہ نہیں ہے،
لونڈیوں سے نہ مردوں کے لیے پردہ ہے نہ عورتوں کے لیے پردہ ہے، وہ ان کا اپنا مال ہے، اپنا ذاتی خریدا ہوا ہے یا جہاد کے ذریعے سے مفت کا ملا ہوا ہے یا کسی کی طرف سے تحفہ ملا ہے، ان کا اپنا مال ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔ غلاموں کے بارے میں خواتین کے لیے اس میں بھی اختلاف ہے، جیسے عورتیں غلام خواتین جو لونڈیاں کہلاتی ہیں، جیسے وہ ملک ہیں، غلام مرد بھی ملک ہیں، تو خواتین کے لیے جن کی ملکیت میں غلام مرد ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ ان کی ملک ہے، مگر چونکہ مرد ہیں ان کے دل کے اندر عورتوں کے بارے میں خواہش رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے مردوں کے لیے لونڈیاں اور کنیزیں جائز و حلال ہے، ایسے ہی غلاموں کے لیے ان کی مالکنیں ہوں، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہرحال غلاموں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ واتقین اللہ، تو اس پردے کے معاملے میں جن سے شرعی پردہ اس طور پر نہیں ہے جیسے غیر محرم مردوں سے ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ سب کچھ کو واضح طور پر بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ عورتوں تمہیں اس زمن میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو پردے کے معاملات ہیں یہ مزاح نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جیسے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی، یعنی مردوں کے لیے بھی، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے بھی زیادہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ جاؤ۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے، اس لیے واتقین اللہ، خواتین کو جن کو پردے کا حکم دیا گیا ہے انہیں اس ضمن میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پردے کی خلاف ورزی کریں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اب ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کریم نے بیان فرمائے ڈائریکٹ، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو خواتین بھی کہتی ہیں، بہت سارے مرد بھی کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ دل کا پردہ تو وہ یہود اور نصارہ اور منافقین کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہے، ہمارے دل غلاف میں ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر لعنت ہے۔ جب پردے کے احکام اللہ کے بیان کی اس پر عمل نہیں کیا تو تمہارے دلوں کا کیسا پردہ ہے؟ کیا جن کے بارے میں اللہ نے پردے کے احکام نازل فرمائے امہات المومنین اور صحابہ کرام جو کائنات کے پاکیزہ ترین نفوس ہیں، فرشتوں کو جن کی پاکیزگی اور طہارت پر رشک ہے، اور بلا شبہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام فرشتوں سے افضل ہیں۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام فرشتوں سے افضل اور بالاتر ہیں، تو ان کے باہم پردے کا اتنا سخت حکم ہے، تو آج کے دین سے بہت دور، دینی شعور سے کنارہ کش لوگوں کے دل کا کیسا پردہ ہے؟ جو چیز باعث کشش ہے، فتنے میں ڈالنے والی ہے، اس کا پردہ نہیں تو دل تو ہے ہی اندر چھپا ہوا پوشیدہ، اس کا کیسا پردہ ہے؟ نگاہ پاک نہیں ہے تو دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان پردے کے احکام کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔